اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد نبی کو حکم دے دیا کہ جو عورتیں آپ کے پاس ہیں انہی پر اکتفا کیجیے، ان کے بدلے آپ مزید عورتوں سے نکاح نہ کریں، کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، بس یہ عورتیں مستقل آپ کی بیوی ہیں۔ تو ایک وقت میں یہ 9 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، جن میں سے 5 کا تعلق قریش سے تھا اور باقی قریش کے باہر قبائل سے، جیسے عائشہ، حفصہ اور ام حبیبہ، سودا، یہ قریشیہ تھیں، اور باقی عورتیں جیسے جویریہ بنت حارث اور صفیہ بنت حیی، یہ باہر کے قبائل سے آئی تھیں۔ یہ مستقل آپ کی بیویاں، ان کو تبدیل نہیں کرنا اب، تو دنیا میں بھی آپ کی مستقل ان کو رفاقت حاصل ہو گئی، یہ صلہ ان کو حاصل ہو گیا، اور جو انہوں نے دنیا کے مال کو ٹھکرا دیا، زیب و زینت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے حبیب کو پسند کر لیا، تو اللہ نے آخرت کے اجر عظیم کا بھی وعدہ فرما لیا۔ تو گویا یہ ایک آیت کریمہ امہات المومنین کے لیے ایک فضیلت ہے، عظیم منقبت ہے، اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے، جنت میں ان کو آپ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔ تو یہ بات اس آیت کریمہ میں ثابت ہو رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے تو نصاً یہ رفاقت ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، عائشہ تجھ سے نکاح سے قبل میں نے کئی بار خواب دیکھا، جبریل میرے پاس آئے سونے کا تشت لے کر، اس پر ریشم کے غلاف کا پردہ تھا۔ جبریل نے کہا پردہ اٹھاؤ، میں نے پردہ اٹھا کر دیکھا، نیچے تم تھی، اور کہا کہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا رتبہ ہے، کیا ان کا درجہ ہے، کہ نصاً ان کا یہ رفاقت رفیق ہونا ثابت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔